کتابیں ہیں جو راستہ دکھاتی ہیں، ان کتابوں کے ذریعے تم اس راستے پر چلو گے۔ ہو سکتا ہے بھٹک بھی جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کتاب غلط راستہ بھی دکھائے، لیکن جب اللہ اپنی کتاب کی شان بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، پریشانیوں سے نجات دلانے والی کتاب ہے، تکالیف کی وادیوں سے نکالنے والی کتاب ہے، پرابلمز کے سولوشن کے لیے یہ کتاب ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے ہم مصیبتوں سے کیسے نکلیں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، صحابہ تو یہ کرتے تھے کہ اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو قرآن سے تلاش کر لیتے تھے۔ دور حاضر کے اندر مصیبتوں سے نکلنے کے حوالے سے، زوال سے نکلنے کے حوالے سے، پستی سے نکلنے کے حوالے سے، تباہی سے نکلنے کے حوالے سے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں قرآن سے تعلق کیا ہے تمہارا؟ میرا ایک جملہ دانشوران قوم و ملت اور علماء ذوی الاحترام کی موجودگی کے اندر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن سب سے بہتر کتاب اور حامل قرآن اس وقت سب سے بدتر موجودہ دور میں قرآن کا ماننے والا جتنا پسماندہ ہے اتنی کوئی اور قوم پسماندہ نظر نہیں آئی، جبکہ یہ کتاب سے بہتر کتاب دنیا میں کوئی دوسری ہے نہیں۔ لیکن اسی کتاب کا ماننے والا آج دنیا میں سب سے کمتر کیوں ہو گیا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے اس کتاب سے اس کا تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ ختم ہو گیا۔ موجودہ دور کے سروے کے حوالے سے بتاؤں، 6 مہینے پہلے کا سروے ہے، ہندوستان کے 60% مسلمان پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا جائزہ تو لو، ذرا محسوس تو کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم کہیں ہمارا فارم بھرنا ہو تو ریلیجن اگر پوچھا جائے تو ہم اسلام کو لکھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جانتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں؟ ہمیں کیا واقفیت ہے اسلام کے بارے میں؟ یہاں اتنے حضرات موجود ہیں، قراء حضرات بھی موجود ہیں، حفاظ اور علماء اور مفتیان کرام بھی موجود ہیں۔ اگر ایک شخص سے عوام میں سے کھڑا کر کے کسی سے کہیں کہ تعوذ صحیح طور پر پڑھ کر بتا دو، تسمیہ صحیح طور پر پڑھ کر کے بتا دو، عوام میں سے شاید ہی کوئی ہو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح طور پر پڑھ کر کے بتا دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی تباہی کی وجہ کو بھی تو سمجھو، اپنی پسماندگی کی وجہ کو بھی تو سمجھو، اپنی پریشانی کی وجہ تو سمجھو۔ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس لیے اللہ نے نازل فرمائی کہ اس کتاب کی ہم پیروی کریں، صرف برکت کے طور پر استعمال نہ کریں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اگر قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس مردے کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے ہم فوراً قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور قرآن خوانی، اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے باپ کی قرآن خوانی رکھی گئی ہے تو بے شمار ایسے بچے ملیں گے جو اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تسبیح لے کر کے بیٹھے رہتے۔ مجھے بتاؤ، یہ تو مرنے کے بعد قرآن خوانی کی بات ہوئی۔ میں پورے یقین اور تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو انہیں دعائے میت بھی یاد نہیں۔ مجھے بتاؤ کیسے مسلمان ہیں ہم نے اسلام سے کون سا اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے؟
اب تو سوچ معاذ اللہ یہ بنتی جا رہی ہے حالات کو دیکھ کر کہ ہماری معاذ اللہ پسماندگی کا سبب بھی اسلام ہے. جس قوم کے مزاج کے اندر یہ بات داخل ہو جائے نہ وہ اسلام کی پیروکار بن سکتی ہے اور نہ اسلام کی دعوت کسی کو دے سکتی ہے. اسلام اٹھانے کے لیے آیا، اسلام بلندی پر لے جانے کے لیے آیا. یہ اسلام ہی تو ہے جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں. جب حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے، ایک مقام آیا جہاں پر قافلے کو رکنے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، قافلہ جب روکا گیا تو اس مقام پر فاروق اعظم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوچھنے والے نے پوچھا، امیر المؤمنین اس مقام پر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، عمر اس وقت بھی تھا، عمر آج بھی ہے. جب آج میں یہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میرے والد مجھے 4 اونٹ چرانے کے لیے یہاں بھیجا کرتے تھے تو مجھ سے اونٹ نہیں سنبھل پاتے تھے دور جاہلیت کے اندر، اور کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا، جس کی وجہ سے میرے والد مجھے سزا دیا کرتے. لیکن اسلام کا صدقہ ہے کہ آج عمر کو اسلام نے یہ صلاحیت عطا کی کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا. یہ اسلام سبحان اللہ، یہ اسلام کا کرشمہ ہے. آپ ذرا سوچو، جتنا اسلام سے قریب ہوتے جاؤ گے اللہ عزت عطا کرتا جائے گا. قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے اچھا وعدہ کرنے والا اور سچا وعدہ کر کے وفا کرنے والا کوئی نہیں. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ مِنَ اللَّهِ كَمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کی اتباع کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ تھا کہ قرآن کی کوئی آیت سن لیتے جس میں حکم ہوتا امر یا نہیں، فوراً اس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی ایکسکیوز پیش کیے ہوئے فوراً اللہ کی کتاب پر عمل کرتے. آئیے ایک واقعہ میں تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہم جس شہید کربلا کی یاد ہمیشہ منایا کرتے ہیں اور جن کے خون کے ذریعے اسلام کی آبیاری ہوئی، جن کے قبیلے کی قربانی کے ذریعے آج ہمارے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سر پر امامہ بھی ہے اور مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ امام حسین جن کو رسول اعظم نے بچپن ہی کے اندر نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا تھا. پھر بھی اللہ کی کتاب پر عمل کا خیال دیکھیں. مدینہ منورہ کی گلی سے امام حسین سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. کنارے پر کچھ غربا بیٹھ کر کے کھا رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے تاجدار کربلا کو دیکھا فوراً عرض کرتے ہیں، حضور آپ بھی تشریف لائیں. امام حسین نے بغیر کسی توقف کے سواری سے اتر کر ان فقراء کے ساتھ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، تمہاری دعوت میں نے قبول کی، اب میں بھی تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم بھی میرے گھر حاضر ہونا تاکہ تمہاری بھی ضیافت کا مجھے شرف حاصل ہو. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد امام حسین سواری پر جب بیٹھے آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور یہ ریاضاری کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، جب ان غریبوں نے مجھے کھانے کے لیے بلایا میرے ذہن میں ایک آیت یاد آ گئی اور ابھرتی ہوئی نظر آئی. وہ آیت کریمہ یہ تھی،
اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. بس یہ آیت کا آنا تھا, میں فوراً اترا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے کھانا کھا لیا تاکہ مولا کی نظر کے اندر میں متکبرین میں شامل نہ ہو جاؤں اور میں متواضع کے اندر شامل ہو جاؤں. ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھا لیا. آپ مجھے بتائیے, اللہ اکبر.